4 کھجوروں کو دے کر کہتے ہیں انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے کہ 4 کھجوریں کھانے تک میں زندہ رہوں۔ کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں کودتے ہیں، شہید ہو کر اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اہل ایمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کے اللہ کی عبادت کروں۔ اہل ایمان اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں اور اللہ کی محبت رکھتے ہیں، ڈرتے جہنم کے عذاب سے ہیں، اور اللہ کی محبت میں طمع جنت کے انعامات کی کرتے ہیں۔ قرآن حکیم خوف اور امید کے اس منظر کو بیان کرتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اہل ایمان وہ کون ہوا کرتے ہیں؟ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کون ہے جو مالک کے زیادہ قریب ہو جائے؟ عبادتیں کر کے، اللہ کو پکار کے، اللہ کو راضی کر کے، کون ہے جو اللہ کا زیادہ پیارا بن جائے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب جہنم کا ڈر رکھتے ہیں۔ جنت کی امیدیں ہیں، جہنم کا خوف ہے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم صحابی کو، چھوٹی عمر کا نوجوان 14-15 سال کا، جس کو اپنے کاموں کے لیے بھیجا کرتے تھے، ان سے ایک گناہ ہوا چھوٹا سا، اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، یہ خوف کتنی شدت سے تھا۔ ایک گھر پہ کھلے ہوئے دروازے سے نظر اندر کسی عورت کے نہاتے ہوئے جسم پہ پڑ گئی۔ فوراً کہنے لگے، یا تو اللہ کا قرآن میرے بارے میں میرے منافق ہونے کا اعلان کر دے گا، کوئی آیت اتر آئے گی، یا کہیں مجھے اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ یہ ان کی شدت خوف کی، اور وہ اللہ کی طرف دوڑ کیسے لگاتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ جنت عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر مال مانگتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، جیت جاؤں گا۔ اہل ایمان تو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ سے جنت کا انعام پانے میں کس طرح مگن ہوتے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے مال اکٹھا کیا، 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، دوسرا حصہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے۔ پوچھتے ہیں، عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مال اکٹھا کر کے آدھا گھر کے لیے دے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اور فرماتے میرے دل میں ہے کہ آج میں ابو بکر سے جیتوں گا۔ ابو بکر بھی سامان لے کر آگے رضی اللہ عنہ وارضا۔ پوچھا، ابو بکر گھر والوں کو کیا دے کر آیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے دربار میں لے کر آ گیا ہوں، اور گھر کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ یہ اہل ایمان ہے جو جنت کا ایک آوازہ سننے کے بعد جو کچھ ہوتا تھا قربان کر کے اللہ سے یہ سودا کر لیا کرتے تھے۔ یہ فکر گمراہ لوگوں کی فکر ہے کہ ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کا ڈر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے مدینے میں زمین خرید کے دے؟ اللہ کا آخری نبی اپنے ہاتھ سے مسجد بنانا چاہتا ہے، وہ یہ زمین خرید دے، میں اس کو اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا ٹکڑا مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے یہودی سے کنواں خرید کے دے پانی کا، یہ کنواں دے دے، اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا جنت کا ہے، کنواں عثمان دیتا ہے، جنت کی گارنٹی آپ دیجئے۔ یہ اہل ایمان ہے، یرجون رحمتہ،
اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی جنت کی امید، وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور اللہ کے عذاب کا ڈر۔ ایک اور مقام پہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ نیک لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے ہیں۔ اہل ایمان نیک کاموں کی لالچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ کو خوف سے، ڈر سے، لالچ سے، ڈر جہنم کا، لالچ جنت کی، رضا اللہ کی، اس کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔ قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت موجود ہے۔ ابراہیم نے آواز لگایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، جن کو تم نے مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، اللہ کا شریک، اللہ کا ساتھی، اللہ کا ساتھی سمجھ لیا ہے، ابراہیم تمہارے ان معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، مجھے وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ پہنچانا چاہے، اور جو اللہ نہ پہنچانا چاہے دنیا کا کوئی بزرگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا۔ اللہ جو چاہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے کائنات مل کر کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مالک خبر دیتا ہے، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها، اے میری قوم تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ملت میں آ جائیں، دوبارہ ہم پتھروں کے سامنے سجدے کریں، دوبارہ ہم بتوں کو پوجیں، بتوں کو غسل دیں، بتوں پہ چادر چڑھائیں، بتوں کا عرس منائیں، بتوں کے طواف کریں، بتوں کو پکاریں۔ تم چاہتے ہو ہم غیر اللہ کی پوجا کریں، غیر اللہ کی عبادت کریں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم اہل شرک سے بیزار ہو گئے، اہل شرک کے خداؤں سے بیدار ہو گئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اگر ہم واپس تمہاری ملت میں آتے ہیں تو پھر ہم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَمَا يَكُونَ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، اللہ چاہے جو مرضی وہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں نبی شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ امید اور یہ خوف کی بہترین مثال ہے کہ میں تمہارے پیروں سے نہیں ڈرتا، تمہارے معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں تو ایک اللہ سے، اللہ چاہے وہ جو مرضی نقصان مجھے پہنچا دے، لیکن اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں مالک فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے فرشتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، فرشتے آسمانوں میں، اللہ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، یہ بے ایمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ نہیں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکومت، اللہ کا کنٹرول ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ کی ذات اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ فرشتے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ جو ان ملائکہ سے بھی اوپر ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس پہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ خوف ہے نبی کا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کی جنت کی طلب رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا نقطہ نظر ہے، یہ اہل ایمان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔
اسی لیے مالک اپنی کتاب میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے علماء ہوا کرتے ہیں۔ جو اللہ کا جتنا زیادہ تعارف حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً جو لوگ